وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور خرچ کر لو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت۔ فیقول ربی، تو وہ کہے کہ اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں آپ نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، ایک قریبی مدت، ایک تھوڑی سی مدت، فاصدق، تو میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ قرآن کریم بھی کئی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم ہر وقت اپنا محاسبہ کریں اور ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات موجود ہو کہ ہماری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ہماری موت کا وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے تو جب ہمیں پیدا کیا اسی وقت ہی ہماری موت کا وقت بھی طے کر دیا، بلکہ اللہ کو تو زمین و آسمان کی بھی پیدائش، زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو پتا تھا کہ میں نے کس کو پیدا کرنا ہے اور میں نے کس کو کتنی عمر دینی ہے، کس کو موت کب آنی ہے۔ زمین و آسمان کی بھی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ نے لکھوا دیا تھا، اور اللہ کو تو ازل سے پتا تھا کون پیدا ہوگا اور کون کب فوت ہوگا، کب پیدا ہوگا۔ لیکن اللہ نے یہ موت کا وقت کسی کو بتایا نہیں ہے۔ جب کسی کو بتایا نہیں ہے تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور لوگوں کو ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنی موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ موت آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، موت آنے سے پہلے وہ کام کر لے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم موت آنے سے پہلے وہ ذمہ داری ادا کر لیں جو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم موت آنے سے پہلے اللہ کی عبادت کر لیں، اور اللہ کی سب سے بڑی عبادت اللہ کی توحید ہے، اور شرک سے اللہ رب العالمین کو بری کرنا اور شرک نہ کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ ہماری ذمہ داری ہے موت آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس بارے میں تیار کر لیں، موت آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے احکامات دیکھ لیں۔ اللہ نے ہمیں ان احکامات کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے، کیا ہم اللہ کے حکم کردہ اوامر پر عمل کر رہے ہیں؟
کیا ہم اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں اللہ کے احکامات پہ عمل، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، انہی چیزوں پر ہمیں مداومت استمرار اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں کر رہے تو انسان یہ انتظار نہ کرے کہ ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے، ابھی بڑا لمبا وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے، کوئی پتہ نہیں کب کسی کی موت آ جائے۔ موت آنے سے پہلے پہلے انسان اپنا محاسبہ کر لے، اپنا جائزہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، اپنی کتاب بھیجی آسمانوں کے اوپر سے، تو انسان اس کتاب کا مطالعہ کر لے، اس کتاب کی اسٹڈی کر لے، اس کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، محاسبہ کرے اپنا کہ میں نے قرآن کریم کے احکامات پر کتنا عمل کیا ہے، کتنا عمل نہیں کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور میں اللہ کی کتاب کو پڑھ ہی نہ سکا ہوں، میں اللہ کی کتاب کو سمجھ ہی نہ سکا ہوں، میں نے لوگوں سے سنا کر الٹی سیدھی باتیں سن رکھی ہوں، مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی بھی ہے کہ نہیں فرمائی، حالانکہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور سید الانبیاء والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا، اللہ نے انہیں ہمارا نبی بنایا، ہم ان کی امت ہے۔ تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے وہ جائزہ لے موت آنے سے پہلے پہلے کہ کیا میں رسول پر ایمان لے آیا ہوں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، کیا میں رسول کے احکامات کو، آپ کے اوامر کو مانتا ہوں، کیا میں جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کیا میں ان سے منع ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا۔ موت آنے سے پہلے پہلے انسان اپنا جائزہ لے لے کہ اللہ نے ہمیں موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم کی کئی آیات پر، جیسے یہاں بھی ہے اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی پکار ہے، جو اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی پکار، اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے موت آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ نے ہمیں نبیوں کی بات ماننے کا حکم دیا موت آنے سے پہلے پہلے، اللہ نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا موت آنے سے پہلے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ہر عمل صالح کرنے کا حکم دیا موت آنے سے پہلے پہلے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں پتہ نہیں موت کب آئے گی، جب پتہ نہیں ہے گویا کہ ہر وقت ہماری ذمہ داری ہے، کیا پتہ کہ آج رات ہمیں اس دنیا میں گزارنا نصیب ہو کہ نہ ہو، کتنی ابھی مہلت باقی ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہے، ان چیزوں کا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر نہیں محاسبہ کریں گے تو مرنے کے بعد پھر اخروی زندگی ہے، اخروی زندگی میں ہم محاسبہ نہیں کریں گے، اللہ تو کریں گے۔ اگر اللہ کے محاسبہ کرنے سے پہلے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں، احادیث مبارکہ میں ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا اللہ کے ہاں حساب ہو تم اپنا محاسبہ خود کر لو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر روز رات سونے سے پہلے دن کے ہر لمحے میں اپنا جائزہ لیں کہ کیا پتہ کب موت آ جائے، تو موت آنے سے پہلے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس جیسی آیات بہت ساری ہیں قرآن کریم میں چاہتا ہوں، کل وقت نہیں تھا، چاہتا ہوں آپ کے سامنے آیات پیش کروں۔ قرآن کریم کا ایک عام یہ موضوع ہے کہ قرآن کریم انسان کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیتا ہے، موت سے ڈرا کر۔ حساب قریب آ گیا ہے، حساب قریب آ گیا ہے، موت سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، خواب غفلت سے جاگ جاؤ، قیامت قریب آ گئی ہے، موت قریب آ گئی ہے، موت سے پہلے پہلے یہ کر لو۔ قرآن کریم کا عام انداز، بہت ساری آیات ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر 99، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، ان کفار میں سے کسی کو موت آتی ہے، قالا تو وہ کہتا ہے ربی اے میرے رب، ارجعونی مجھے واپس لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت تاکہ میں نیک عمل کروں جو میں چھوڑ آیا ہوں اپنی زندگی میں۔ اپنی زندگی میں نیک عمل نہیں کر سکا، میں سویا رہا، میں نیک عمل نہیں کر سکا، غفلت میں رہا، دنیا میں لہو و لعب میں مبتلا رہا۔ اب مرتے وقت مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیک عمل کرنے کی کتنی اہمیت تھی، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے ایک دفعہ دوبارہ لوٹا دو، کچھ دنوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے میں نیک عمل کر لوں۔ تو کفار مرتے وقت نیک عمل کی تمنا کریں گے، نیک عمل کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، اللہ کا ہر حکم جو اللہ نے حکم دیا
وہ نیک عمل ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روکا اسے رکنا نیک عمل ہے. ہر وہ حکم جو اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس پر عمل کرنا نیک عمل ہے. ہر وہ چیز جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا وہ نیک عمل ہے. تو مرتے وقت ایک کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ مہلت ملے میں نیک عمل کر لوں. ایک اور آیت کریم اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کل ہرگز نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ هو قائلها یہ کلمہ تو ہر کہنے والے نے کہنا ہے. ہر مرنے والا یہ کلمہ کہے گا لیکن اس کلمہ کہنے کا کوئی اسے فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تو تب ہو جب اسے دوبارہ اللہ تعالیٰ بھیج دے. اللہ نہیں بھیجیں گے. کل ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا. اب برزخ ہے اور برزخ کے بعد پھر یوم البعث ہے. ابھی جو قیامت کا ابھی جو قبر کا معاملہ ہے یہ قیامت تک یہ برزخی معاملہ ہے, برزخی زندگی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ یوم الحشر ہوگا, یوم البعث ہوگا. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ سورہ ابراہیم آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے, سب لوگوں کو. الناس کے اندر مسلمان کافر سارے آ جاتے ہیں, پوری دنیا کے لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن ان پر عذاب آ جائے گا. دنیا کے اندر عذاب آ جائے گا, اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے موت آ جائے گی. فیقول الذین ظلموا تو ظالم لوگ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب اخرنا ہمیں مہلت دے دے الی اجل قریب تھوڑی سی مہلت, تھوڑی سی مدت, قریبی مدت یعنی تھوڑی سی. نجیب دعوتک کہ ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہہ لیں. ونتبع الرسل اور ہم رسولوں کی پیروی کر لیں. تو ہر کافر مرتے وقت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ کے فرمان سچے ہیں. ہمیں اللہ کے فرمانات پر 100% یقین ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں تمام ظالم لوگ مرتے وقت کہیں گے, ان کو احساس ہوگا کہ حقیقت کیا ہے, صحیح بات کیا ہے, غلط بات کیا ہے. مرتے وقت ہر شخص کے سامنے ہر چیز واضح ہو جائے گی. مرتے وقت, ابھی وہ مرے نہیں ہوں گے, مرتے وقت ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی. اور ہر ظالم شخص مرتے وقت کہے گا کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں تیری دعوت کو قبول کر لوں. اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اسلام. اللہ کی دعوت کیا ہے؟ قرآن, قرآن کے احکامات, قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا. ونتبع الرسل اور ہم رسولوں کی پیروی کر لیں, رسولوں کی بات مان لیں, رسولوں پر ایمان لے آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, سب رسولوں پر ایمان لانا ہے. رسولوں پر ایمان لے آئے, رسولوں کے احکامات کو مان لیں, رسولوں نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جائے. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ بس چاہیے کہ بچ جائیں وہ لوگ جو نبی کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے, او یصیبہم عذاب علیم یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. نبی کے احکامات کی مخالفت سے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے. نبی کے حکم کی خلاف ورزی سے ہم بعض دفعہ اہمیت نہیں دیتے نبی کے احکامات کو. نبی کے حکم کی خلاف ورزی سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. کئی نبی کے ایک حکم کے انکار کی وجہ سے فتنہ نہ آ جائے کہیں, اور فتنہ آپ کو پتہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے, اور کہیں نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عذاب علیم نہ آ جائے. تو کافر لوگ مرتے وقت کہیں گے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہہ لیں اور ہم رسولوں کی پیروی کر لیں. تو مرتے وقت لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم اسلام قبول کر لیں, اللہ کی دعوت قبول کر لیں, نبیوں کی بات مان لیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہے, نہ کوئی دوستی ہے اور نہ کوئی سفارش ہوگی. قیامت آنے سے پہلے قیامت کے دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی, نہ کوئی دوستی کام آئے گی. ایک بندہ کافر ہو وہ کہ میری فلاں سے دوستی ہے, مجھے اس فلاں کی دوستی کام آ جائے گی. ولا شفاعہ نہ کوئی سفارش کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون اور کافر لوگ ہی ظالم ہوں گے. تو قیامت آنے سے پہلے موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ
وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیں جن کو ایمان کا دعویٰ ہے، جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اے نبی میرے ان بندوں کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ وہ نماز پڑھ لیں، وہ زکوٰۃ دے دیں، وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اسے خرچ کریں، پوشیدہ بھی علانیہ بھی، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی، قیامت کا دن، یعنی قیامت آنے سے پہلے پہلے، جب موت آتی ہے انسان کی قیامت آ جاتی ہے، یعنی موت آنے سے پہلے پہلے لوگوں کو، ایمان والوں کو، جن کو ایمان کا دعویٰ ہے، نماز پڑھ لینی چاہیے، وہ نمازوں کے ضائع کرنے والے نہ ہوں، وہ نمازوں میں سستی کرنے والے نہ ہوں، وہ زکوٰۃ اور صدقات میں کمی کوتاہی کرنے والے نہ ہوں۔ ایمان والوں کو، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ قیامت آنے سے پہلے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے نماز قائم کریں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اسے خرچ کریں۔ قرآن کریم کا یہ عام موضوع ہے، یہ آپ کو قرآن کریم میں اس قسم کی آیات جگہ جگہ ملیں گی، اور کئی جگہ پر یہ آیات کفار کے لیے اور کئی جگہ پر یہ آیات مسلمانوں کے لیے۔ تو مرتے وقت جس طرح ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں، یہ آیت بھی سورہ بقرہ کی ہم نے آیت پڑھی اور ابھی سورہ ابراہیم کی ہم نے آیت پڑھی، وہاں باقاعدہ ایمان والوں کا ذکر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہیں جن کو ایمان کا دعویٰ ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں موت آنے سے پہلے پہلے، زکوٰۃ ادا کر لیں موت آنے سے پہلے پہلے، یہاں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ تو ہر شخص جو اللہ کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے، کفار اللہ کے حق میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، مسلمانوں میں جو گناہ گار ہے اور گناہ گار ہونے کے باوجود توبہ نہیں کرتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کتنا غلط کام کر رہے ہیں، ہم کتنا ہلاکت والا کام کر رہے ہیں، جن کو اپنے برے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے تو نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے تو نہیں دے رہے، حج نہیں کیا تو نہیں کیا، سود کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، شرک چل رہا ہے تو چل رہا ہے، کافروں میں چیزیں چلتی ہیں، مسلمانوں میں بھی اللہ معاف کرے چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، وہ مرتے وقت وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ یہ تمنا صرف کافر نہیں کرے گا، جس طرح کل ہم نے سیدنا ابن عباس سے ان کی حدیث بھی سنی، اور یہ آیت کریمہ بھی ایمان والوں کے بارے میں ہے۔ تو کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی محاسبہ کرنا ہے اپنا موت آنے سے پہلے پہلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، ہم نے مرنا ہے، مر کے ہم نے مٹی میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جو قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، جو قبر ایک خالی گھر ہے جس میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں اگر ہمیں کسی چیز کا سہارا ہوگا، وہ ہمارے اعمال کا سہارا ہوگا، اصل تو اللہ کا سہارا ہوگا۔ جو ہمارے اعمال اگر ہوں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی، اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی، والعیاذ باللہ۔ تو موت آنے سے پہلے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے پہلے، قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا محاسبہ کرے ہر وقت۔ تو یہ نہیں کہ 10 سال بعد، 5 سال بعد، کوئی سال بعد، کوئی لیلۃ القدر میں کوئی مخصوص دن ہے محاسبہ کرنے کے لیے۔ جب موت کا وقت مقرر نہیں ہے تو محاسبہ کے وقت بھی مقرر نہیں ہے، کسی وقت موت آ سکتی ہے، انسان ہر وقت اپنا محاسبہ کرے، اور خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ یہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، انفاق کا حکم ہے، اور جو انفاق ہے اللہ نے فرمایا مرتے وقت مرنے والا تمنا کرے گا کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت ملے تو میں صدقہ کر لوں۔ تو پتہ لگا کہ مرتے وقت انسان کے سامنے جن بڑے بڑے اعمال کی حقیقت کھلے گی ان میں سے ایک بڑا عمل صدقہ بھی ہے۔ مرتے وقت انسان کو اندازہ ہوگا کہ صدقہ کرنا اللہ کے ہاں کتنی فضیلت والی چیز ہے، صدقہ کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے، اور میرے پاس تو مال تھا، میں تو صدقہ کر سکتا تھا، میں تو صدقہ کر ہی نہیں سکا۔ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، مجھے صرف اتنا کہنے کی مہلت مل جائے کہ میرا فلاں مال صدقہ کر دو، میرے فلاں مال سے اتنی مسجدیں بن سکتی ہیں، اتنا غریب لوگوں پر خرچ ہو سکتا ہے، فلاں فلاں کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک مرنے والے کو اگر مہلت مل جائے تو وہ مرنے والا وہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہی نیکی والے کام کرے گا۔ ایک مرنے والے کو مہلت مل جائے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا، ایک مرنے والا کبھی بھی مرتے وقت نہیں کہتا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں تھوڑی سی شراب اور پی لوں۔ ایک مرنے والا مرتے وقت کبھی بھی نہیں کہتا مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، تھوڑا سی میں دنیا کی عیش اور کر لوں، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے
تو میں اللہ کو مزید ناراض کر لوں؟ مرتے وقت ہر بندہ کافر ہو یا مسلمان اللہ کے حق میں کوتاہی کرنے والا وہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں خرچ کر لوں، نماز پڑھ لوں، زکوٰۃ دے دوں، دعوت اللہ کی قبول کر لوں، نبیوں پر ایمان لے آؤں، اللہ رسول کے احکامات کو مان لوں۔ تو یہ ایک مرنے والے کی سب سے بڑی خواہش ہوگی مرتے وقت۔ اگر مرتے وقت مرنے والے کے پاس دنیا جہاں کا سونا ہو تو دنیا جہاں کا سونا دے کر تمنا کرے گا کاش کہ مجھے 5 منٹ کی مہلت مل جائے، میں 5 منٹ میں صدقہ کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ گویا کہ اس کی سب سے بڑی یہ آرزو بن جائے گی، سب سے بڑی ایسی تمنا بن جائے گی جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تو مرنے والے کی جن تمناؤں کا اللہ نے، میں نے کل ذکر کیا تھا آپ کو کہ ہر مرنے والے کے ساتھ یہ چیز پیش آتی ہے، لیکن مرنے والا ہمیں بتا کے نہیں جاتا۔ ہر مرنے والے کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے ہمیں وہ بتاتے نہیں ہیں مرنے والے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول، یہ غیب کی باتیں اللہ کے رسول پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں یا اللہ کے رسول یہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ باتیں سچی ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ ہم پر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہمارے پاس وہ مہلت ابھی باقی ہے جو مرتے وقت لوگ تمنا کرتے ہیں، اور وہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ ہمارے پاس وہ مہلت باقی ہے، ہم وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ مہلت باقی ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس مہلت باقی، جو سجدہ نہیں کرتے رہے دنیا میں، اللہ کو قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر جو ہے وہ تختہ بن جائے گی، سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے پاس مہلت باقی ہے کہ ہم اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ سکیں، ہم اللہ کے لیے جان مال کی قربانی دے سکیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکیں، تو اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں۔ ہمارے پاس مہلت باقی ہے تو ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر اٹھا لیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے اور مسلمانوں کا فائدہ کریں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اگر نہیں فائدہ اٹھائیں گے تو دوسرے لوگوں کی طرح مرتے وقت پھر ہم بھی یہ تمنائیں کریں گے جس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ خرچ کرو ان سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، ایک قریبی مدت، تھوڑی سی مدت کی مہلت، فاصدق، تو میں صدقہ کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ صدقہ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک انسان صدقہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ نیک ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اکثر مقام پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، جس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، صدقہ خیرات بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ میں تو ہر چیز آ جاتی ہے نا، زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، صدقہ بھی آ جاتا ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ صدقہ ہی کرے گا، جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ دے گا، تو خرچ کرنے میں زکوٰۃ اور صدقات دونوں آ جاتے ہیں۔ جب لفظ خرچ بولا جائے تو اس میں زکوٰۃ صدقہ دونوں مراد ہوتے ہیں۔ صدقہ کا لفظ بولا جائے اس میں بھی صدقہ واجبہ غیر واجبہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ صدقہ بول کر زکوٰۃ مراد لی جا سکتی ہے، اور صدقہ بول کر صدقہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ سورۃ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ صدقات فلاں فلاں لوگوں کے لیے ہیں، یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف کے لیے لفظ صدقات کا لفظ استعمال کیا، انما الصدقات للفقراء، صدقات فلاں فلاں لوگوں کے لیے۔ اور سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، تو صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ غیر واجبہ، یعنی زکوٰۃ صدقات دونوں، اور زکوٰۃ سے مراد بھی ہمیشہ فرضی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ سے مراد کئی دفعہ فرضی زکوٰۃ، اور کئی دفعہ زکوٰۃ کا مطلب ہے مال پاک کرنا، اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے مال کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، تو زکوٰۃ کے لغوی معنی کے اندر بھی صدقہ آ جاتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صدقہ کرنا کتنا اہم ہے، مرتے وقت انسان کو احساس ہوگا صدقہ کرنا کتنا اہم ہے۔ اور ایک انسان صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے سے انسان سمجھتا ہے میرے مال کم ہوتا ہے، یہ انسان کا مال کم نہیں ہوتا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے کچھ اور ہیں۔ اگر ہم شیطان کے وعدوں پر ایمان لائیں تو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ کب ڈراتا ہے فقر سے؟ صدقہ کرنے پر، خیرات کرنے پر۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، تم جو بھی زکوٰۃ ادا کرو، جو بھی اپنے مال کو پاک کرو خرچ کر کے
یہ لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں، اپنے مال کو بڑھانے والے۔ ایک انسان صدقہ کر کے، خیرات کر کے 700 گنا اجر، اس سے بھی زیادہ اجر لے جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے مطابق 3 پارے میں اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری یا مسلم کی، ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو جتنا خرچ کرے اتنا ہی اسے اس کا عوض عطا کر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے، اللہم اعطی منفقا خلفا۔ دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ صحیح حدیث ہے۔ روزانہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہوئی ہے، ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے، ایک فرشتہ بد دعا کرتا رہتا ہے۔ قبر کی جو سختی ہے اور گرمی ہے اور آگ، اللہ معاف کرے، قبر کے اندر بہت سارے عذاب ہیں، جن عذابوں میں سے آگ کا عذاب بھی۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کے بارے میں ہے کہ وہ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں قبر میں، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، وہ آگ کا سخت عذاب ہوگا، قبر میں بھی وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ قبر کے اندر اگر کسی کو عذاب ہونا ہے تو صدقہ کرنے سے وہ عذاب اس کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ عذاب اور وہ گرمی قبر کی اور آگ کا عذاب اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان قیامت کے دن جب سورج ہم سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اتنا دور ہے آج، لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر، اور اتنی گرمی ہوتی ہے گرمیوں میں، تو جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو اس وقت انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس وقت کچھ خوش نصیب لوگوں کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ 7 خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جو اس طرح خرچ کرے دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق۔ 7 وہ خوش نصیب جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک خرچ کرنے والا ہے۔ تو صدقے کے اتنے فضائل ہیں، مرتے وقت انسان کو صدقے کی یاد آئے گی، جس طرح اس آیت میں پتہ لگا۔ تو صدقہ کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، مال ہو تو انسان مال کے ساتھ صدقہ کرے، زیادہ صدقہ کرے، مال نہ ہو انسان جتنا کر سکتا ہے انسان کرے۔ بہترین صدقہ کیا ہے؟ ایک بندے کے پاس تھوڑا مال ہے، وہ تھوڑا مال ہی دے دے، اللہ کو کوئی کوانٹٹی تو نہیں چاہیے، اللہ کو تو دل کا خلوص چاہیے، دل کا تقویٰ چاہیے۔ ایک صحابی کھجورے لے آئے، پوری رات محنت کر کے ایک جہاد کے لیے آپ نے اعلان کیا تھا کہ خرچ کرو، ایک صحابی کھجورے لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس مال کے اوپر وہ کھجورے بکھیر دی برکت کے لیے، کہ ان کھجوروں کی وجہ سے یہ جو ایک بندے نے خلوص کے ساتھ تھوڑی سی وہ چیز لے کر آیا ہے، اس کے پاس تھا ہی اتنا، وہ تھوڑی سی چیز لے کے آیا تو اس کی برکت سے یہ پورا مال برکت والا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، جس کے پاس تھوڑا مال ہے وہ کوشش کر کے کچھ صدقہ کر دے۔ اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی دیکھنی ہے، تو انسان تھوڑا مال خرچ کرے تو وہ 1 درہم کئی دفعہ خرچ کیا ہوا وہ لاکھوں درہم سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا 1 مد خرچ کرنا، اولین صحابہ کا، وہ بعد والے صحابہ کے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے زیادہ افضل، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق۔ تو مرتے وقت انسان کے سامنے جو چشم کشا حقائق روشن ہوں گے، ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی روشن ہوگی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ مرتے وقت کہے گا کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے کہ میں صدقہ کر لوں اور نیک بن جاؤں۔ مرتے وقت شیطان کے بدغلانے سے شیطان تو کوشش کرتا ہے انسان منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ وغیرہ یہ چیزیں نہ نکالے، لیکن اس وقت جب انسان کو فرشتے فوت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اب شیطان کا عمل دخل رہ نہیں جاتا۔ اب اگر ایک انسان کی زندگی نیک اعمال کے ساتھ گزری ہے، ذکر و اذکار کے ساتھ گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایک شخص کی زندگی وہ گانے بجانے میں، موسیقی میں، لہو و لعب میں گزری ہے، تو مرتے وقت اس کو جتنا مرضی آپ کلمہ یاد دلاتے رہے، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو شیطان کا عمل دخل بہت کم رہ جاتا ہے۔ تو مرتے وقت انسان کے سامنے جو حقائق کھلیں گے، اس میں ایک حقیقت کھلے گی کہ صدقہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے یہ بات، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بتا دی، ہمارے پاس وقت ہے، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صدقہ کرنے کا جو ایک سب سے اہم فضیلت
ہم نے پوری صورت پڑھی ہے جس کو سورۃ المنافقون کہتے ہیں۔ نفاق کی ایک بڑی وجہ دنیا کے مال کا لالچ، دنیا کا مال، انسان اس کے پیچھے پڑ کر منافقت میں مبتلا ہوتا ہے، انسان کو اللہ سے ملاقات اچھی نہیں لگتی، دنیا سے محبت انسان میں پیدا ہوتی ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، انسان دنیا کا بندہ، درہم و دینار کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور نفاق سے دوری، نفاق سے انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ صدقہ دے کر۔ دو چیزوں سے نفاق آتا ہے، ایک مال کی محبت اور ایک اولاد کی ناجائز محبت، مال کی ناجائز محبت، اولاد کی ناجائز محبت۔ اس آخری رکوع میں یا آخری 3 آیتوں میں اللہ نے انہی دونوں چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، ناجائز محبت جو ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور اللہ نے گویا کہ نسخہ کیمیا بتایا کہ مرتے وقت لوگ صدقہ کرنے کی، انفاق کرنے کی وہ تمنا کریں گے، تو اگر ایک انسان زندگی میں انفاق کرے تو اگر اللہ تعالیٰ اس انفاق کی برکت سے اس کو نفاق سے بری کر دے تو اس سے بڑی سعادت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، نفاق سے انسان کو دوری نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ مرنے والے تو تمنا کریں گے کہ ہمیں خرچ کرنے کی مہلت مل جائے، ہمیں نیک کام کرنے کی مہلت مل جائے، لیکن یہ مہلت ملنی نہیں۔ یہ جن کے پاس مہلت ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت موقع غنیمت ہے کہ ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں جو ہمیں ملا ہوا ہے۔ ہم اس پہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن جب انسان کو موت آ جائے گی پھر انسان کو یہ مہلت ملے گی نہیں، چاہے انسان دنیا جہاں کا سونا، ہیرے جواہرات خرچ کر لے، جس کا مرضی واسطہ ڈال لے، انسان کو مہلت مل نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز نہیں مہلت دے گا اللہ کسی جان کو جب اس کا وقت آ گیا۔ جب وقت نہیں آیا تو وقت باقی ہے، مہلت باقی ہے، اور اگر وقت آ گیا تو ایک لمحہ آگے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جتنی مرضی انسان واسطے ڈال لے، جتنی مرضی انسان دعائیاں دے لے، جتنی مرضی انسان لمبی لمبی باتیں کر لے، جب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وقت آ گیا تو اس وقت میں پھر اللہ ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دیں گے۔ انما اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی مدت آ جائے تو وہ ایک ساعت بھی، ایک گھڑی بھی نہ جلدی کر سکتے ہیں نہ ایک گھڑی لیٹ ہو سکتے ہیں۔ جو وقت مقرر ہے وہ اللہ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی مقرر کر دیا، وہ لکھ دیا ہے پیدائش کے ساتھ، ورنہ اللہ کو تو ازل سے پتہ ہے، اللہ نے تو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، اس وقت انسان کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ جو وقت لکھ دیا گیا ہے اس میں نہ ایک لمحہ لیٹ ہوگا نہ ایک لمحہ جلدی ہوگی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبردار ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ تم اپنی زندگی، مستعار زندگی کے اندر جو عمل کر لو، اچھے برے، اللہ کو ان کا پتہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے جو مہلت دی ہے ہمیں، جو وقت مقرر کیا ہے ہمارا لوح محفوظ میں، یا جب ہمیں روح پھونکی جاتی ہے اس وقت ہماری موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک لمحہ لیٹ نہیں ہو سکتا۔ انسان مرتے وقت جتنی دعائیاں دے، نہ ایک لمحہ جلدی ہو سکتی نہ ایک لمحہ لیٹ ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، بر الوالدین سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ جب ہماری روح پھونکی جاتی ہے تو ہمارا رزق بھی لکھا جاتا ہے، ہماری موت بھی لکھی جاتی ہے۔ تو دونوں چیزیں تو طے ہیں، لوح محفوظ میں بھی دونوں چیزیں لکھی ہیں، تو رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، اور اگر ہم قطع رحمی کریں تو رزق میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس اجل میں جو اللہ نے وقت رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک لمحہ آگے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتا، تو اس میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جی، عمر بھی لمبی نہیں ہوتی، وہ برکت پڑ جاتی ہے، اس تھوڑی عمر سے آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں، آپ کو یعنی آپ کی اس عمر میں برکت ہو جاتی ہے، یا اللہ ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ آپ کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، آپ کی نیک اولاد آپ کی دعائیں کرتی ہیں، آپ کا عمل جاری رہتا ہے۔ انسان نے لمبی عمر کر کے کیا لینا جس کا انسان کو آخرت میں فائدہ ہے؟ نیک عمل۔ انسان کا نیک عمل چھوٹے گا نا،
تو نیک اولاد ہوگی تو وہ نیک اولاد دعا کرتی رہے گی، انسان کا نیک عمل جاری رہے گا. صدقہ جاریہ انسان سے اللہ کروا دیں گے تو صدقہ جاریہ کا عمل باقی رہے گا، یعنی برکت پڑ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حدیث مبارکہ آپ سے سوال ہوا، حضرت ابو الدرداء راوی ہیں، ذکرنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزیادۃ فی العمر. ایک دفعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر کی زیادتی کا ذکر کیا کہ عمر کے زیادتی سے کیا مراد ہے اور عمر کی زیادتی ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیسے ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ لا یؤخر نفسا اذا جاء اجلها. جب کسی انسان کی مہلت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کسی نفس کو مہلت نہیں دیتے، ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دیتے. تو پھر زیادتی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا انما الزیادۃ فی العمر ان یرزق اللہ العبد ذریۃ صالحہ یدعون له. عمر کی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیتے ہیں، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے. فیلحقہ دعاؤہم فی قبرہ، وہ قبر میں ہوتا ہے اور اس کو نیک صالح اولاد کی دعا اس کو لگتی رہتی ہے اور اس کو فائدہ ہوتا رہتا ہے. تو گویا کہ وہ جو زندگی کے اندر انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں تو وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، گویا کہ انسان زندہ ہے، انسان مرنے کے بعد بھی. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، ان کا عمل آج بھی جاری ہے، ان کے اثرات آج بھی جاری ہیں. یہ ہے عمر میں زیادتی، یہ ہے عمر میں برکت، یہ ہے رزق میں برکت کہ رزق جو اللہ نے دیے ہے اس میں انسان صدقہ جاریہ ہو جائے اور وہ انسان کا جو ہے وہ صدقہ جاریہ اور یہ چیزیں چلتی رہیں. حدیث میں کچھ ضعف ہے لیکن معنی صحیح ہے اس حدیث کا. واللہ تعالی عالم. عمر میں اضافہ نہیں ہوتا، اصل میں برکت پڑ جاتی ہے. انسان کی عمر لمبی نہیں ہوتی، وہ انسان کو گویا کہ نیک اولاد اللہ عطا کر دیتے ہیں، اولاد کو اللہ نیک کر دیتے ہیں، وہ انسان کے لیے اس کا عمل جاری رہتا ہے. یہاں سورہ منافقون ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ التغابن. یہ سورۃ التغابن یہ ان صورتوں میں سے ہے جنہیں المسبحات کہا جاتا ہے، جن صورتوں کے شروع میں اللہ کی تسبیح بیان ہوئی ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے آخری صورت ہے. قرآن کریم میں کئی صورتوں کی ابتدا تسبیح سے ہوتی ہے، کئی صورتوں کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے، کئی صورتوں کی ابتدا تسبیح سے ہوتی ہے، کئی صورتوں کی ابتدا اور چیزوں سے ہوتی ہے. تو جن صورتوں سے سبح یا یسبح جن میں تسبیح کی بات ہے تو ان صورتوں میں یہ آخری صورت ہے. سورۃ الحدید 27ویں پارے کے آخر میں سبح للہ ما فی السماوات والارض، وہاں وہ مسبحات میں سے ایک صورت ہے. پھر سورۃ الحشر ہم نے پڑھی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. پھر سورہ صف ہم نے پڑھی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. پھر سورہ جمعہ ہم نے پڑھی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اور پھر یہ سورۃ التغابن یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے اور یہ ان مسبحات صورتوں میں سے آخری صورت ہے. اگرچہ ایک صورت آخری پارے میں ہے، اس میں سبح اسم ربک الاعلی کہ اپنے بلند نام کے رب کی، اپنے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کرو. بہرحال اس کے اندر سبح یا یسبح نہیں ہے، اس کے اندر امر ہے سبح اسم ربک الاعلی. تو مسبحات ان 5 صورتوں کو کہا جاتا ہے. سورہ حدید کہنا چاہیے جب اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے نا، جب اللہ حکم دے رہا ہے تو کہنا ہے. تو مسبحات 5 صورتوں کو کہا جاتا ہے، جن میں سے آخری صورت یہ ہے. اس میں سبح اسم ربک الاعلی کو شامل نہیں کیا جاتا. پہلی سورہ حدید سبح للہ، پھر سورہ حشر، پھر سورہ صف، پھر سورہ جمعہ، پھر سورۃ التغابن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، قرآن کریم جو پڑھتے تھے آپ قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہوتی تھی خاص طور پر رات کی نماز میں بہت ٹھہر ٹھہر کر بہت لمبی قرات ہوتی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں اس طرح نہیں پڑھتے تھے جس طرح تم پڑھتے ہو. وہ ہر رحمت کی آیت پہ رکتے تھے، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتے تھے، ہر عذاب کی آیت پہ رکتے تھے، اللہ سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. یعنی جو کچھ آیات کا تقاضا ہوتا تھا وہ اس تقاضے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر سورہ رحمان پڑھی،
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بار بار کہہ رہے تھے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کا انکار کرو گے، تو تم نے جواب نہیں دیا. تمہارے بھائیوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا جنہوں نے، جب میں نے ان پر یہ صورت پڑھی انہوں نے ہر آیت پہ جواب دیا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے تقاضا کرنا کہ تم جواب دو. آپ خود نماز میں جواب دیتے تھے، آیت کے مطابق عمل کرتے تھے. رحمت کی آیت ہوتی رحمت کی دعا کرتے، عذاب کی آیت ہوتی اللہ سے استغفار کرتے. صحابہ کرام سے آپ نے تقاضا کیا تم قرآن سن رہے ہو، تمہیں قرآن سن کر جواب دینا چاہیے تھا. تو پتہ لگا کہ قرآن کو ہمیں اندھا بہرا ہو کر پڑھنا اور سننا نہیں چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں عباد الرحمن کی صفات میں کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ نیک لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ اندھے بہرے ہو کر پڑے نہیں رہتے، وہ اللہ کی آیتوں سے متاثر ہو کر وہ اس کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم جہنم کے بارے میں پڑھیں، ہم اللہ سے دعا نہیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ دے دے. اگر ہم جنت کی آیتیں پڑھیں گے، ہم اللہ سے دعا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ دے دے. ہم انفاق کی آیت پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا عام نماز کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، نماز کے اندر بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک مخصوص طریقے سے، ایک مخصوص انداز بنا کر، جس طرح ہم آمین کہتے ہیں مشترکہ طور پر، یا نماز کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں مشترکہ طور پر، پوری مسجد گونج اٹھے، اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. انفرادی طور پر پڑھنا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میں نے تو کئی دفعہ اس بات کی وضاحت کی، کہنا چاہیے. وہ جو ہم مسجد میں کہتے ہیں نا ایک مشترکہ مسجد گونج اٹھے، یہ سنت نہیں ہے. یہ آمین کی طرح، اور جب ہم نماز سلام پھیرتے ہیں اللہ اکبر، دیکھیں آمین سے مسجد گونجنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے. جب ہم سلام پھیریں اللہ اکبر سے مسجد گونجنی چاہیے، یہ چیزیں ثابت ہیں. لیکن سبحان ربی الاعلیٰ سے مسجد گونجنا یہ ثابت نہیں ہے. لیکن انفرادی طور پر پڑھنا یہ بالکل ثابت ہے. یہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ نہیں، دینا چاہیے. یہ تو بات کر رہا ہوں، دینا چاہیے. لیکن انفرادی طور پر ہر بندے کو اپنے دل کے اندر، جی دل کے اندر، اور صرف سبح اسم ربک الاعلیٰ کے نہیں، قرآن کریم کی ہر آیت پہ ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے. ہمیں اللہ کی آیتوں سے تذکیر ہو، ہم اندھے بہرے ہو کر بیٹھے رہیں، ہمیں اندھے بہرے ہو کر نہیں بیٹھنا، ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے زندہ لوگوں کی طرح. بس میں یہ کہہ رہا ہوں، ریئیکٹ کریں اس پر. کوئی دعا ہے، دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. کوئی جہنم کی بات ہے، جہنم سے بچاؤ کی دعا مانگے. جنت کی بات ہے، جنت کی دعا مانگے اللہ سے. تسبیح کی بات ہے، اللہ کی تسبیح بیان کریں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر کہ جب اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، تو ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے نماز کے اندر. اللہ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے. جہاں حکم ہے وہاں تو اس حکم پر لازماً ہمیں جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، لیکن دل کے اندر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.